آپ نے اس کے جواب میں جو بے تحاشا جو گالیوں سے بھرا ہوا رسالہ تھا، اس کے جواب میں پورے حلم اور حوصلہ اور صبر و تحمل کا اظہار کیا۔ آپ کے سکون خاطر اور کوہ وقاری کو کوئی چیز جنبش نہ دے سکتی تھی۔ بڑی پرسکون طبیعت تھی، بڑی باوقار طبیعت تھی، اس طرح پہاڑ کی طرح۔ اور یہ ثبوت تھا اس امر کا، یعنی گویا کہ وہ وقار کا ایک عظیم شخصیت تھے، ایک پہاڑ تھے۔ کسی قسم کی گالیوں کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ کبھی یہ نہیں ہوا کہ گالیوں کے جواب میں بے وقاری دکھاتے ہوئے گالیوں کا جواب آپ کی طرف سے جائے۔ کہتے ہیں کہ یہ ثبوت تھا اس امر کا کہ خدا تعالیٰ کی وحی جو آپ پر ان الفاظ میں نازل ہوئی تھی کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، فی الحقیقت خدا کی طرف سے تھی، اور اسی خدا نے وہ خارق عادت اور فوق الفطرت صبر اور حوصلہ آپ کو عطا فرمایا تھا جو اولو العزم رسولوں کو دیا جاتا ہے۔ قبل از وقت خدا تعالیٰ نے متعدد فتنوں کی آپ کو اطلاع دی تھی، اور وہ فتنے اپنے اپنے وقت پر پوری شدت اور قوت کے ساتھ ظاہر ہوئے، مگر کسی موقع اور مرحلے پر آپ کے پائے ثبات کو جنبش نہ ہوئی۔ پھر حضرت شیخ یعقوب علی صاحب فانی مزید لکھتے ہیں کہ محبوب رائیوں والے مکان کے واقعہ ہے، ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایک جلسے میں جہاں تک مجھے یاد ہے ایک برہمو لیڈر غالباً امباش موزمدار بابو تھے، حضرت سے کچھ استفسار کر رہے تھے۔ ایک ہندو لیڈر استفسار کر رہے تھے، سوال پوچھ رہے تھے، حضرت جواب دیتے تھے۔ اسی اثناء میں ایک بد زبان مخالف آیا اور اس نے حضرت مسیح موعود کے بالمقابل نہایت دل آزار اور گندے حملے آپ پر کیے۔ کہتے ہیں وہ نظارہ میرے اس وقت بھی سامنے ہے۔ آپ منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، جیسا کہ اکثر آپ کا معمول تھا کہ پگڑی کے شملے کا ایک حصہ منہ پر رکھ لیا کرتے تھے، پگڑی کا حصہ منہ پر رکھ لیا کرتے تھے، یا بعض اوقات صرف ہاتھ رکھ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ خاموش بیٹھے رہے، اس کی گالیاں سنتے رہے، اور وہ شورا پشت بکتا رہا، فسادی طبیعت کا آدمی بولتا رہا۔ آپ اسی طرح پر مست اور مگن بیٹھے تھے کہ گویا کچھ ہو نہیں رہا، یا کوئی نہایت ہی شیریں مکال گفتگو کر رہا ہے۔ اس ہندو لیڈر نے اسے منع کرنا چاہا، مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ حضرت نے ان کو فرمایا کہ آپ اسے کچھ نہ کہیں، کہنے دیجئے۔ آخر وہ خود ہی بکواس کر کے تھک گیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ اس برہمو لیڈر بے حد متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ یہ آپ کا بہت بڑا اخلاقی معجزہ ہے۔ اس وقت حضور اسے چپ کرا سکتے تھے، اپنے مکان سے نکال سکتے تھے، یعنی آیا بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی جگہ پہ تھا، اور بکواس کرنے پر آپ کے ایک ادنیٰ اشارے سے اس کی زبان کاٹی جا سکتی تھی، مگر آپ نے اپنے کامل حلم اور ضبط نفس کا عملی ثبوت دیا۔ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب فانی لکھتے ہیں کہ جلندھر کے مقام پر وہ یعنی میر عباس علی صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حضور بیٹھے ہوئے اعتراضات کر رہے تھے۔ حضرت مخدوم الملت مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے، اور مجھے خود انہوں نے ہی یہ واقعہ سنایا ہے۔ کہتے ہیں کہ مولانا نے فرمایا کہ میں دیکھتا تھا کہ میر عباس علی صاحب ایک اعتراض کرتے تھے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نہایت شفقت اور رافت اور نرمی سے اس کا جواب دیتے تھے، اور جوں جوں حضرت صاحب اپنے جواب اور طریقۂ خطاب میں نرمی اور محبت کا پہلو اختیار کرتے، میر صاحب کا جواب بڑھتا جاتا، یہاں تک کہ وہ کھلی بے حیائی اور بے ادبی پر اتر آیا اور تمام تعلقات دیرینہ اور شرافت کے پہلوؤں کو ترک کر کے تو میں پر آ گیا۔ میں دیکھتا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس حالت میں اسے یہی فرماتے، جناب میر صاحب آپ میرے ساتھ چلیں، میرے پاس رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نشان ظاہر کر دے گا۔
اور آپ کو رہنمائی کرے گا وغیرہ وغیرہ، مگر میر صاحب کا غصہ اور بے باکی بہت بڑھتی گئی۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں حضرت کے حلم اور ضبط نفس کو دیکھتے ہوئے بھی میر عباس علی صاحب کی اس سبک سری کو برداشت نہ کر سکا، کہ باوجود اس کے کہ حضرت مسلم السلام اپنا بڑا صبر اور حلم دکھا رہے تھے، ان کی جو زیادتی ہو رہی تھی اس کو برداشت نہیں کر سکا۔ اور میں جو مولوی عبدالکریم صاحب اور کہتے ہیں کہ میں جو دیر سے پیچ و تاب کھا رہا تھا اور اپنے آپ کو بے غیرتی کا مجرم سمجھ رہا تھا کہ میرے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر یہ اس طرح پر حملہ کر رہا ہے اور میں خاموش بیٹھا ہوں، مجھ سے نہ رہا گیا اور میں باوجود اپنی معذوری کے اس پر لبکا اور للکارا اور ایک تیز آوازہ اس پر کسا، اونچی آواز میں اس کو للکارا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اٹھ کر بھاگ گیا۔ حضرت مولوی صاحب فرماتے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ضبط نفس اور حلم کا جو نمونہ دکھایا، میں اسے دیکھتا تھا اور اپنے حرکت پر منفعل ہوتا تھا، مگر مجھے خوشی بھی تھی کہ میں نے اپنے آپ کو بغیرتی کا مجرم نہیں بنایا کہ وہ میرے سامنے حضرت کی شان میں ناگفتنی باتیں کہے اور میں سنتا رہوں۔ کہتے ہیں گو بعد کی معرفت سے مجھ پر کھلا کہ حضرت کا ادب حضرت مسیح علیہ السلام کے سامنے بیٹھا تھا، ادب میرے اس جوش پر غالب آنا چاہیے تھا، یعنی ادب کا یہ تقاضا تھا کہ میں خاموش رہتا، وہ بے شک جوش میرے دل میں تھا۔ بلکہ کئی ایسے موقعوں پر ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اور کسی نے ان کے اصحاب میں سے کسی نے کسی پر زیادتی کی یا جوش دکھایا تو آپ نے اس پر ناپسندیدگی اور ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا کہ غیروں کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز ایک ہندوستانی جس کو اپنے علم پر بڑا ناز تھا اور اپنے تئیں جہاں گرد اور سرد و گرم زمانہ دیدہ و چشیدہ ظاہر کرتا تھا کہ میں دنیا میں بہت پھرا ہوا ہوں اور بڑا زمانہ دیکھا ہوا ہے اور ہر چیز کا مجھے علم ہے، یہ سمجھتا تھا اپنے آپ کو، ہماری مسجد میں آیا اور حضرت سے آپ کے دعوے کی نسبت بڑی گستاخی سے باب کلام وا کیا۔ تھوڑی گفتگو کے بعد کئی دفعہ کہا آپ اپنے دعوے میں کاذب ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے منہ پر کہتا تھا کہ آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں اور میں نے ایسے مکار بہت دیکھے ہیں، نعوذ باللہ، اور میں نے ایسے کئی بغل میں دبائے میں تو ایسے کئی بغل میں دبائے پھرتا ہوں، غرض ایسے ہی بے باکانہ الفاظ کہے مگر آپ کی پیشانی پر بل تک نہ آیا، بڑے سکون سے سنا کیے اور پھر بڑی نرمی سے اپنے نوبت پر کلام شروع کیا۔ کسی کا کلام کیسا ہی بیہودہ اور بے موقع ہو، کسی کا کوئی مضمون نظم میں یا نثر میں کیسا ہی بے ربط اور غیر موزوں ہو، آپ نے سننے کے وقت یا بعد میں یا بعد خلوت میں کبھی نفرت و ملامت کا اظہار نہیں کیا، نہ سننے کے وقت نہ بعد میں کبھی علیحدگی میں نفرت یا ملامت کا اظہار نہیں کیا اس شخص کے بارے میں۔ کہتے ہیں بسا اوقات بعض سامعین اس دلخراش لغو کلام سے گھبرا اٹھے اور آپس میں نفرین کے طور پر کانا پھوسی کی ہے، اور مجلس کے برخاست ہونے کے بعد تو ہر ایک نے اپنے اپنے حوصلے اور ارمان بھی نکال لے ہیں کہ کیا بےہودگی ہو رہی تھی، جو بھی غصہ نکال سکتے تھے آپس میں باتیں کر کے نکالتے رہے، مگر مظہر خدا کے حلیم اور شاکر ذات نے کبھی بھی ایسا کوئی اشارہ کنایا نہیں کیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اشارتاً بھی کبھی بات نہیں کی کہ کون کیا کہہ گیا تھا مجھے۔ پھر شیخ یعقوب علی عرفانی رضی اللہ عنہ ہی بیان فرماتے ہیں کہ 29 جنوری 1904 کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت مسیح موعود کے حضور ایک گالیاں دینے والا اخبار کا تذکرہ آیا کہ فلاں اخبار جو ہے بڑی گالیاں دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا صبر کرنا چاہیے، ان گالیوں سے کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے لوگ، فرمایا آپ نے کہ ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے لوگ آپ کی مذمت کیا کرتے تھے اور آپ کو نعوذ باللہ مذمم کہا کرتے تھے، تو آپ ہنس کر فرمایا کرتے تھے کہ میں ان کی مذمت کو کیا کروں، میرا نام تو اللہ تعالیٰ نے محمد رکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح فرمایا کہ اسی طرح اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے
اور میری نسبت فرمایا ہے یحمدو کا اللہ من عرش، کہ یعنی اللہ اپنے عرش سے تیری حمد کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، اور یہ وہی براہین احمدیہ میں موجود ہے۔ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی پھر لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر بالمشافہ زبانی گندے حملے ہی نہ ہوتے تھے، یعنی کہ آمنے سامنے صرف گندے حملے نہیں ہوتے تھے، اور آپ کی جان پر اس طرح کے بازاری حملوں پر اکتفا نہ کیا جاتا تھا۔ آپ کے قتل کے فتووں اور منصوبوں پر پھر اس کے لیے کوششوں کو ہی کافی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اخبار قتل کے لیے فتوے بھی موجود تھے، اس کے لیے منصوبے بھی بنائے گئے، کوششیں بھی کی گئیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ اخبارات اور خطوط میں بھی گالیوں کی بچھاڑ کی جاتی تھی۔ اور پھر اس پر بس نہیں، ایسے خطوط عموماً بے رنگ آپ کو بھیج دیے جاتے تھے، یعنی جس پر ٹکٹ نہیں لگایا جاتا تھا۔ ڈاک کے ذریعے سے خط بھیجے جاتے تھے اور ٹکٹ نہیں لگایا جاتا تھا۔ وہاں ٹکٹ اگر نہ لگا ہوا آئے خط، تو جو خط وصول کرتا ہے وہ اس ٹکٹ کے جو اسٹیمپ ہے، پوسٹل اسٹیمپ، اس کے پیسے ادا کرتا ہے۔ تو لوگ اس طرح بھیج دیا کرتے تھے بغیر ٹکٹ لگائے خط، اور اس کے پیسے بھی پھر اپنے پاس سے وصول کرنے والے کو دینے پڑتے تھے، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام اس کی ادائیگی کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ خدا کا برگزیدہ ان خطوط کو ڈاک کا مسئول اپنی گرہ سے ادا کر کے لیتا تھا۔ ان خطوط کو ڈاک کا مسئول اپنی گرہ سے ادا کر کے لیتا تھا، جیسا کہ میں نے بتایا، اور جب کھولتا تھا تو ان میں اول سے لے کر آخر تک گندی اور فحش گالیوں کے سوا کچھ نہ ہوتا تھا۔ آپ ان پر سے گزر جاتے اور ان شریروں اور شوخ چشموں کے لیے دعا کر کے ان کے خطوط ایک تھیلے میں ڈال دیتے تھے۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی ان ایام میں اپنی مخالفت میں حد سے بڑھا ہوئے تھے، اور اس نے اپنی گالیوں پر اکتفا نہ کر کے سعد اللہ لدھیانوی، جعفر زٹیلی اور بعض دوسرے بے باک آدمیوں کو اپنا رفیق اور معاون بنا رکھا تھا۔ وہ ہر قسم کی اہانت کرتے، مگر خدا کے برگزیدہ کو اس کا شیریں کلام انی معین من ارادہ اہانتہ کا تسلی دیتا، اور کامل صبر سے اس گندی تحریروں پر سے گزر جاتے۔ ایک مرتبہ 1898 میں مولوی محمد حسین صاحب نے اپنا ایک گالیوں کا بھرا ہوا رسالہ حضرت مسیح علیہ السلام کی حضور بھیجا۔ 27 جولائی 1898 کے الحکم میں اس کافیت کو درج کر دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج بھی میں 30 سال کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کے حوصلہ ضبط اور حوصلہ ضبط نفس اور توجہ اللہ پر غور کرتے ہوئے پڑھتا ہوں تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل جاتے ہیں۔ شعر لکھا انہوں نے آگے کہ دل میں ایک درد اٹھا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، بیٹھے بیٹھے کیا جانیے ہمیں کیا یاد آیا۔ پرانے واقعات یاد کر کے کہتے ہیں اب بھی مجھے رونا آ جاتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ 25 جولائی 1898 کا واقعہ ہے، جبکہ ایک شخص محمد ولچوتا، قوم اوان ساکن ہمو گکھڑ، ضلع سیالکوٹ نے مولوی صاحب کا رسالہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حضور پیش کیا، جسے مولوی محمد حسین صاحب نے بھیجا تھا۔ آپ نے وہ رسالہ لانے والے قاصد کو اس پر ایک فقرہ لکھ کر واپس کر دیا، اور وہی اس کا جواب تھا جو لے کر آیا تھا رسالہ مولوی محمد حسین کا ان کی طرف سے۔ اس پہ ایک فقرہ لکھا اور واپس کر دیا کہ لے جاؤ، ان کو دے دو، اور جواب مذکور مولانا مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ عنہ نے حاضرین کو پڑھ کر سنایا۔ جو جواب لکھا تھا وہ پڑھ کے سنایا گیا پھر مجلس میں، اور سب نے آمین کہی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا جواب یہ تھا کہ رب ان کان حاضر رجل و صادقن فی قولہ فاکرم ہو و ان کان کاذبن فخذ ہو، آمین۔ یعنی اے میرے رب، اگر یہ شخص جس نے وہ مضمون لکھ کے بھیجا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کو، اس کو یہ مضمون لکھ کے، یہ جواب لکھ کے بھیج دیا کہ اے میرے رب، اگر یہ شخص اپنے اس قول میں جو اس نے کتاب میں لکھا ہے سچا ہے تو اس کو معزز اور مکرم بنا دے، اور اگر جھوٹا ہے تو پھر آپ ہی اس سے مواخذہ کر اور اس جھوٹ کے لیے اسے پکڑ۔ اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کی۔